السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الصرف والنحو کے حوالے سے آج ہمارا 8واں لیکچر ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے تمیز ملفوظ اور ملحوظ کے بارے میں، اور خصوصاً تمیز ملحوظ کے حالات پڑھیں گے کہ کبھی کبھی وہ محول عن الفاعل ہوتی ہے، کبھی محول عن المفعول به ہوتی ہے، کبھی محول عن المبتدا ہوتی ہے۔ تو یہ محول عن الفاعل ہونا، محول عن المفعول به ہونا، یہ محول عن المبتدا ہونا کیا ہے، اس کو مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے، اور اسی طرح تمیز کے کچھ احکامات ہیں وہ جانیں گے۔ جس طرح یہ تمیز جمع مجرور ہوتی ہے کبھی، اور کبھی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، کبھی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے۔ تو یہ کب ہوتی ہے اور ان کی مثالوں کے ساتھ ان کو سمجھیں گے، اور اسی طرح تمیز کی تذکیر و تانیث کے حوالے سے بحث پڑھیں گے، اور 13 سے 19 تک عدد جو ہے اس کا اعراب مبنی ہوتا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے، اور اس میں کچھ دیگر سوالات اور ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے کتاب پر اس کو حل کرتے ہیں۔ طابت الاسکندریۃ ہواء حالات تمیز الملحوظ عدیدۃ ففی هذه الجملہ قد اتى محولا عن الفاعل۔ تو یہ ملحوظ کی جو اقسام ہیں اس کے کچھ حالات ہیں۔ تمیز ملحوظ جو ہوتی ہے، جو ہم نے اوپر پڑھی ہے کہ وہ مرادی معنی جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، تو وہ پھر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ مثال سمجھیں کہ طابت الاسکندریۃ ہواء، کہ اسکندریہ اچھا ہو گیا، ہواء ہوا کے اعتبار سے۔ اب اصل میں یہ ہے کہ طابت ہواء الاسکندریہ، کہ اسکندریہ شہر جو ہے اس کی آب و ہوا اچھی ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں کہا گیا، اس طرح کہا گیا طابت الاسکندریہ۔ جب طابت الاسکندریہ کہا جائے گا تو ہم نے اس کی تعریف پڑھی تھی ممیز ملحوظ کی، کہ اس سے کلام جو ہے ملحوظ کیا جاتا ہے، چیزیں کا وہ ذکر نہ کیا گیا، وہ سمجھ آ جاتا ہے۔ تو اب طابت الاسکندریہ کہنے سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ شہر اچھا ہے، تو آگے مطلب ہوا نہ بھی کہا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ شہر کی آب و ہوا اچھی ہے، پانی اچھا ہے، یا کوئی نہ کوئی چیز شہر کے حوالے سے جو اچھی ہے۔ جب پھر آگے وہ تمیز لگائیں گے، ہوا ان کہیں گے، تو معلوم ہو جائے گا کہ آب و ہوا اچھی ہے، ما ان پانی کے اعتبار سے اچھا ہے یا کس اعتبار سے اچھا ہے۔ تو یہ حالات تمیز الملحوظ عدیدۃ، کہ تمیز کے حالات جو ہیں، ملحوظ تمیز جو ہوتی ہے وہ مختلف ہیں۔ کبھی کبھی وہ فاعل کے طور پہ جو ہے نا تحویل کی جاتی ہے، یعنی تبدیل کی جاتی ہے۔ اصل میں اب یہاں پہ یہ جو فاعل لکھا ہے، فاعل کے طور پہ طابت الاسکندریۃ ہواء، اب یہ ہوا جو ہے اصل میں یہ فاعل بننا تھا، لیکن اس فاعل کو تبدیل کر دیا گیا ہے تمیز ملحوظ میں۔ ہونا یوں چاہیے تھا کہ طابت ہواء الاسکندریہ، کہ ہوا اسکندریہ کی جو ہے وہ اچھی ہو گئی ہے۔ تو یہ فاعل سے جو چیز تبدیل ہوئی ہے تمیز ملحوظ کی طرف، تو اس کو جو ہے محول عن الفاعل کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ اس کی ایک حالت ہے تمیز الملحوظ کی، محول عن الفاعل، کہ حالات تمیز الملحوظہ، کہ ملحوظ کے تمیز کے حالات جو ہیں وہ مختلف ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ فاعل سے تبدیل ہو کر آئے، جیسے یہاں پہ ہے۔ اور اوپر جو ہم نے مثال پڑھی تھی کہ زرعت البستان وردن، تو وہاں پہ وہ مفعول سے محول ہو کر آیا تھا، وہ اصل تھا زرعت ورد البستانی، تو وہاں پہ ورد جو تھا وہ مفعول بننا تھا، وہ محول عن المفعول تھا، یہ محول عن الفاعل ہے۔ آگے یہ مفعول کی بھی مثال نیچے یہاں پہ بھی آ رہی ہے، یہ دیکھیں، غرسنا الارض شجرا حالات تمیز الملحوظ عدیدۃ ففی هذه الجملة قد اتى محولا عن المفعول به۔ اب یہاں پہ یہ جو تمیز ملحوظ آئی ہے شجرن، یہ اصل میں مفعول بھی بننی تھی، یعنی یوں آنا تھا، یہ پہلے آنا تھا غرسنا شجر الارض، کہ ہم نے درخت زمین کے اندر گاڑا ہے، اگایا ہے، لیکن یہ
اس کو تمیز بنا دیا گیا اور عرض پہلے لگائی گئی، تو یہ تمیز کس سے ہوئی ہے؟ مفعول بھی سے ہوئی ہے۔ اوپر جیسے یہ فاعل سے ہوا تھا تو یہ مفعول بھی سے ہوئی ہے، محول عن المفعول بھی سے کہا جائے گا۔ یہ حالات ہیں تمیز الملحوظ کے، یہ دوسری حالت ہے کہ محول عن المفعول بھی۔ اس کے بعد ہے انا اکثر منک تجربة، حالات تمیز الملحوظ عدیدة ففی هذه الجملة قد اتى محول عن المبتدا، تو محول عن الفاعل ہو گیا، پھر محول مفعول بھی ہو گیا، یہاں پہ ہے محول عن المبتدا۔ اصل میں یہ تجربتاً جو ہے یہ مبتدا ہونا تھا کہ میرے پاس انا اکثر منک تجربتاً، کہ میں تم سے تجربے میں زیادہ ہوں، تو اس کو انا اکثر تجربہ پہلے لگانے کے بجائے من کا لگا کر پھر تجربہ آیا ہے، تو یہ تجربہ جو ہے یعنی تجربہ جو ہے یہ محول کیا گیا ہے مبتدا سے، اس نے اصل میں مبتدا ہونا تھا لیکن اس کو یہاں پہ تمیز ملحوظ بنا کر پیش کیا گیا ہے، تو یہ محول عن المبتدا ہے۔ اس کے بعد ہے فی العسکر الصیفی للمتوفقین، یہ آگے خالی جگہ و13 طالبۃ، یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمیز جو ہے 19 ممیز تمیز یہ دونوں ہے، تو یہ ان کا صحیح عدد کون سا، یہ 9 آئے گا یا 19 آئے گا یا 19 طالباً آئے گا، یہ کس طرح آئے گا؟ تو یہ اس کی ایک مکمل بحث ہے، وہ اس پر انشاءاللہ میں عنقریب لیکچر بناؤں گا کہ یہ عدد اور معدود کا جو مذکر مؤنث ہونے میں فرق ہوتا ہے تو یہ کس طرح ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ جو ہے یہ 19 طالباً آئے گا و13 طالبۃ، یہ اس خالی جملے کے خالی جگہ کے اندر کہ 19 طالب علم ہیں اور 13 طالبات وہاں پہ رہتے ہیں۔ یہ اس کے بعد ہے تزوج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم السیدۃ خدیجہ وسنہ 25 عاما، تو یہ بھی اسی سے ہے کہ 5 آئے گا، 5 آئے گا یا یہ مذکر آئے گا مؤنث آئے گا، یہ عدد معدود کی بحث میں سے ہے۔ اس پر یہ میں انشاءاللہ لیکچر ایک ریکارڈ کروں گا، وہ جس کے اندر عدد معدود کی مکمل تفصیل ہوگی، وہ اس طرح سمجھ نہیں آئے گا تو وہ لیکچر میں انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ اس کے بعد ہے کہ تمیز العدد لہ احکام 3، کہ عدد کی تمیز جو ہوتی ہے اس کے احکامات جو ہے وہ 3 ہیں، وہ نیچے آ رہے ہیں کہ تمیز العدد لہ احکام 3 ومنها ان یکون جمعا مجرورا، کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جمع مجرور ہو۔ تمیز العدد کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں نے ایک وہ مثال پیچھے دی تھی کہ عندی 30 کتابا، تو یہ کتاب جو ہے یہ 30 کی تمیز ہے، 30 عدد ہے اور کتاب اس کی تمیز ہے، تو اس کی یہاں پہ احکام بتائے گئے کہ تمیز جو ہوتی ہے، جس طرح یہاں پہ کتابن میں نے کہا ہے تو یہ کبھی کبھی جمع آتی ہے کتبن اور مجرور آئے گی، جمع ہوگی اور مجرور ہوگی، وہ کب ہوگی؟ اس کی جیسے ہم مثال پڑھ لیں 3 کتبن، اب 30 کتابن آ رہا ہے لیکن 3 کتبن آ رہا ہے، تو یہ احکامات جو ہے ان کو پھر میں لیکچر میں سمجھاؤں گا، اس کی مثال بس سمجھ لیں کہ عدد کی تمیز جو ہے وہ کبھی کبھی جمع ہوتی ہے اور مجرور ہوتی ہے، جیسے عندی 3 کتبن، کہ میرے پاس 3 کتابیں ہیں۔ اب 3 جو ہے یہ عدد ہے اور کتب جو ہے یہ
اسی عدد کی تمیز ہے اور جمع ہے اور مجرور ہے۔ آگے پھر وہی تمیز العدد لہو احکام ثلاثہ، کہ اس کے 3 احکام ہیں، وہ ایک ہم نے پڑھ لیا، جمع ہوگا مجرور ہوگا، ثلاثۃ کتب۔ دوسرا جو حکم ہے وہ ہے مفرد ہو منصوب ہو، اس کی مثال سمجھ لیں، عندی 30 کتاباً، وہ ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ اس کے اندر کتاب جو ہے مفرد بھی ہے منصوب بھی ہے اور تمیز بھی ہے عدد کی، عدد ہے 30 اور کتاب اس کی تمیز مفرد منصوب ہے۔ آگے ہے مفرد ہو مجرور ہو، جمع مجرور بھی پڑھ لیا 3 کتب، مفرد منصوب بھی پڑھ لیا 30 کتاباً۔ آگے ہے مفردن مجروراً، کہ مفرد ہو اور مجرور ہو، اس کی مثال جیسے قرآن مجید کی آیت ہے یود احدکم لو یعمر 1000 سنۃ۔ اب یہ الف جو ہے یہ عدد ہے اور سنۃ یہ واحد ہے، مفرد ہے اور مجرور ہے اور تمیز ہے۔ تو یہ کیوں مفرد مجرور کب آتا ہے، جمع مجرور کب آتا ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے، اور مفرد منصوب اس کے احکامات کے بارے میں وہ لیکچر میں ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ ابھی یہ طویل ہو جائے گا اگر اس پہ بات کی جائے تو۔ اس کے بعد ہے الاعداد 11 و13 الى 19 مبنیۃ علی فتح الجزئین۔ یہ 11 سے لے کر 11 یعنی 11 و 13 اور پھر 13 سے، یہ 11 ایک ہو گیا اور دوسرا 13 13 سے لے کر 19 19 تک، یہ جو عدد ہے اعداد ہیں 19 13 14 15 16 17 18 19 یہ اعداد جو ہے یہ مبنی ہے فتح الجزئین، یہ دونوں جز جو ہے 9 بھی 10 بھی، اسی طرح 3 اور 10 5 اور 10 4 اور 10 یہ تمام جو 19 تک تعداد ہے، یہ دونوں جز یہ ان دونوں کے اوپر فتح ہونا یعنی نصب ہو رہی ہے، اور یہ مبنی ہے، ہر حالت میں ان کے اوپر نصب ہوگی، چاہے ان کے پیچھے کوئی عامل بھی آ جائے۔ جیسے یہاں پہ دیکھ لیں یہ الہ ہے تو یہ الہ 19 نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ الہ 19 رہے گا۔ یہ پیچھے کوئی بھی عامل آ جائے اس کے اوپر عمل کرنے والا تو یہ اپنی حالت تبدیل نہیں کریں گی، یہ ان کے اوپر یہ جو زبر ہے یہ فتح جزئین دونوں اجزاء کے اوپر فتح رہے گی ہر حالت میں۔ تو یہ الہ 19 ہوگا، الہ 19 نہیں ہوگا، بی 19 جو بھی اس کے پیچھے عامل آئے گا، تو یہ بات اس پہ بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں بھی لیکچر میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے العدد المصوغ على وزن الفاعل یطابق المعدود من حیث التذکیر او التانیث، کہ وہ عدد جو وزن فاعل کے مطابق چلایا جاتا ہے وہ اس کا معدود جو ہوتا ہے وہ مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے مطابقت رکھتا ہے۔ جیسے باقی عدد ہوتے ہیں اس میں مذکر اور مؤنث کی کچھ احکامات ہیں، کہیں پہ 3 کتب آتا ہے اور 3 کراسا 3 آتا ہے، تو یعنی یہ وہاں پہ مذکر مؤنث کے اندر اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ عدد جو وزن فاعل کے طور پر، جس طرح اس کی مثال سمجھے اللاعب الرابع، کہ چوتھا کھلاڑی، یا الرابع اللاعب الخامس 5واں کھلاڑی، یہ جو 5واں 6واں 7واں، جب یہ اردو میں جس سے ہم اس طرح کی گنتی کرتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے 6 7 8 اور ایک ہوتا ہے 6واں 7واں 8واں، جب 6واں 7واں 8واں یعنی اسم فاعل کے وزن پہ آ رہا ہوتا ہے، سابع سادس خامس، تو اس وقت اس کا عدد اور معدود دونوں کی تذکیر و تانیث کا ایک جیسا ہونا لازمی ہے۔ جس طرح اللاعب الرابع چوتھا کھلاڑی، اب ایسا نہیں آ سکتا کہ اللاعب الرابعۃ لاعب مذکر ہو اور آگے رابعہ مؤنث ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح
کوئی بھی اسم فاعل کے وزن کے اوپر لفظ موجود ہے وہ لگا سکتے ہیں، جس طرح القائم اس کے ساتھ الخامس لگا دیں، یا الطالب الخامس، الطالب السادس، تو یہ الطالب ہوگا تو پھر آگے بھی الخامس ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ الطالب ہو اور آگے الخامسۃ ہو۔ اسی طرح اگر وہ مؤنث ہے جو الطالبہ ہے تو پھر آگے الخامسہ ہوگا، الخامسۃ، اسی طرح الطالبہ الرابعہ، تو یہ ان کا تذکیر و تانیث کا ایک جیسا ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد ہے اشترک فی مجموع الدرجات فی الامتحان الطالب الحادی عشر، یہ وہی اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ اشترک فی مجموع درجات فی الامتحان الطالب الحادی العشر، یہ الطالب ہے دیکھیں یہاں پہ، اور یہ الحادی عشر یہ 11واں طالب، تو یہ الحادیہ نہیں ہے، عشرہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ طالب مذکر ہے تو یہ بھی مذکر لایا گیا ہے، کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ ان کی معدود اور عدد کی جو ہے ایک جیسا ہوگا جب اسم فاعل کے وزن پر ہوگا، یا طالب اسم فاعل کے وزن پر ہے۔ اس کے بعد ہے ہاجر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ فی العام عام الثالث والخمسین من عمرہ، یہ بھی اسی کی مثال آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی فی عام الثالث والخمسین، کہ تیسرے اور یہ 3 ہو گیا اور یہ 50، کہ 53 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ تو یہ عام جو ہے یہ مذکر ہے، اس لیے یہاں پہ الثالث بھی مذکر لایا گیا ہے، تو یہ عدد اور معدود کے اندر مذکر اور مؤنث کی تمیز کی گئی ہے۔ یہ نیچے ایک اور مثال آ رہی ہے، یہ بھی مثال یحتفل بالمولد النبوی فی اليوم الثانی عشر من شہر ربیع الاول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو اس حوالے سے وہ جو عید میلاد منائی جاتی ہے تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ فی الیوم الثانی عشر، کہ وہ الیوم جو ہے یہ مذکر ہے اس لیے یہ بھی مذکر ہے الثانی، یہ اگر مؤنث ہوتا تو پھر الثانیہ ہوتا، تو یہ اس کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے اندر بھی اس چیز کی تمیز کی گئی ہے کہ مذکر مؤنث ایک جیسا ہو۔ علم الصرف والنحو کے حوالے سے اگر یہ لیکچر آپ کو مفید لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔